میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھے۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہیں تھے، لیکن کبھی کبھار خیال رکھ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے۔ ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اسی لیے وہ بھی قضاء الہی سے ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑی بہت لحاظ ماموں کا کر لیتے تھے وہ لحاظ ختم ہو گیا، تو انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ منتے کیا نہ کرتی میں بے سہارا لڑکی، جسے ممانی نے کہا کہ میں نے ویسے ہی کیا۔ ممانی کا 35 سالہ بیٹا مجھ پر فدا ہو گیا۔ ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کر رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شانہ بیٹے کے لیے ممانی نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو چاہتی تھی کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خواب جو میرے پاس تھا وہ میرا حسن تھا۔ میں اتنی حسین تھی، اتنی سادہ حسین کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی کہ واقعی شیشے میں ہوں۔ یہ میری صورت، یہ میرا چہرہ، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے حسن کو دیکھ رہتی، لیکن میرے حسن کچن اور گھر کے نظر ہو گیا۔ ممانی کا بیٹا امجد میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کروں گا تو مجھ سے، ورنہ نہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بس اسی پر سبق مجھ پر میں ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، دعا کرتی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر اسی جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر میں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہ ہی آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوری ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنا کر دیے، تو میں بہت خوش ہو گئی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی رات میرے ساتھ خوش ہو گیا جب مجھے میرے شوہر کی متعلق ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، چہرہ جھکایا ہوا تھا تو میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں انہوں نے کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا میں دیکھنے میں کیسی ہوں؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں میں کیسی ہوں۔ ان کا کہنا بلند ہوا۔ مجھے ان کی اس طرح سے ہنسنے کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ میرے سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ مجھے دیکھ نہیں رہے؟ وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کا رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ سے قاطر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروا دی گئی تھی، لیکن اسی لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کسی اور کو پسند کرتے تھے تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا اترا تھا۔
میری کوشش تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لے تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو وہ میرا چہرہ دیکھ کے بات سب بھول جائیں گے۔ لیکن میں ٹھیک ہی اتنی خوبصورت، مگر سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنی گوارا نہیں سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی اپنے شوہر اور سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ہی ممانی کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، پھر میں نے کہا ولید یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ آپ کے متعلق تمام اس طرح کی باتیں میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے، آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے، پھر بولے کہ نازیہ یہ دنیا بہت بے وفا ہے، اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہو تو دنیا سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی تھی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، چونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میری سب سے سن رکھا تھا کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی طرف مذاق کرنا پر غصہ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات مذاق نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، میری سپنوں کا محل ایک پل میں زمین پوش ہو گیا۔ میں کیا سوچ کر آئی تھی اور یہاں اس انسان کے سہارے پر آئی تھی، اور وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جب دیکھ نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ اسی تو خود چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال والوں نے کیا تھا۔ میرے غصے سے برا حال ہو گیا، میں ایک دم سے اٹھی کھڑی ہوئی۔ اب لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ ایک غریب مسکین لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید بولے تمہاری ممانی کو پتا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، انہوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس میں ہمارا قصور نہیں، تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں یہ ایسے انسان سے شادی کرنا پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ کیا خدارا میں کیا جاؤں، میں تو اپنے تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں نے یہ سوچتا تھا کہ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر سو گیا، انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مجھے نیند کی گوچے میں چلے گئے۔ میں حیران و پریشان جاگتی رہی، رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے، میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے تھے۔ انہوں نے سہارے کی تلاش کی، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو وہ اپنے کام کیا کرتے تھے، یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے مجھ سے پکارا نازیہ کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میرے حالات کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پہننے میں کہاں تکلیف ہوتی ہے، یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، میری تکلیف سے صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میرے سسرال میں دل نہ لگتا تھا۔ کیسے جس کے سہارے پر میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا ہی نہیں تھا۔
میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے حقیقت سے آگاہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے وارث چاہیے تھا، اب مجھے تم وارث دو گی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میری سسرال والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس کو کہا، انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں پھر اسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور وقات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا۔ پہلے تو ممانی کا رویہ نے مجھے پتھر بنا دیا، اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساس کے مجھ میں کوئی فکر نہیں تھی، میرے جذبات چار گوش ہو گئے تھے، میں بر وقت طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سہرایا جائے، میری تعریف کیا جائے، مجھے میرا حق ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی، ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتا، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھ میں کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت مفقود ہو گئی تھی۔ اسی دوران ولید نے کہا وہ شہر سے کہیں دور جا رہی ہیں، واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے اور ڈرائیور کے ساتھ آتے وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت غصہ تھا، سارا کام نوکرانی کرتے، یہاں پر ہر سہولت تھی، نہیں تھی تو بس میرے دل کی خوشی نہیں تھی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کر کچن میں آئی، پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تو تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہیں کا حسن دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں، روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکنی میں کھڑی دیکھتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی ہے جو تمہیں حسن دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں وہ بولتے جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھی تو وہ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نمایاں تھی۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی۔ جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ جب اس نے کہا کہ میں اس کے بات پر غصہ کرتی، مجھے اس بات تو اچھے لگنے لگی۔ ایسی باتیں ہی میں سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سہراتا ہے۔ میں نے اسے اشارے میں کہا کہ مجھے بولنے دو، اس نے میرے منہ سے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرا شوہر آ جائے گا۔ اس نے کہا مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اسی رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے باہر جاتا تو وہ نہ جانے اسے کون سا چور راستہ بتایا ہوا تھا، پہلے وہ کچن میں آ جاتا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھیلان کر میرے کمرے میں آ جاتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے اور وہ میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا، میں سنتی رہتی اور مجھے اچھا محسوس ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب کرتا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹاؤ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھی، اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک گبرو نوجوان ہے۔ آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھی، یعنی کہ وہ گفتگو کا آغازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بڑی باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر بھی مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا۔ میری زندگی میں جب کسی چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے وہ تو میرے تعریف کرنے سے قاطر تھا۔
جس میرا محرم تھا کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ولید کی غیر موجودگی میں آتے رہے، ہم باتیں کرتے رہتے، لیکن کبھی اس سے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی بھی انجان شخص میرے کمرے میں آ جاتا ہے اور وہ کچھ غلط بھی کر سکتا ہے۔ کسی انجان پر اعتماد کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرے شاید تو صرف آنکھوں سے اندھی تھی مگر میرا تو دل بھی اندھا ہو چکا تھا، میری روح سب کچھ اندھا ہو چکا تھا۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہی تھی، مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی میں نے خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم بات کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی تھی اور وہ اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس نے کہا مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقع جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تو کیا ضرورت ہے۔ پھر اس نے کہا میں جا رہا ہوں اور وہ چلا گیا تو کیا ضرورت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے، میں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مسد ہو کر آنکھیں بند کی، سونے کی کوشش کرنے لگ گئی، لیکن میرے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازیہ تمہیں معلوم ہے میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بھی بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدین نے اپنے دل مجھ سے لگا لیا، لیکن پھر انہوں کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا، انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابو کی غیر موجودگی میں روزانہ کسی غیر شخص کو ہمارے گھر آتا اور میری امی اس سے باتیں کرتی رہتی اور میں سنتا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا اور میری ساس نے وہی ظلم میرے ساتھ بھی کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ میری ساس نے اپنے محرم کا بدلہ مجھ سے لیا۔ میں نے پھر بولنا شروع کیا تو میں گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن اور پھر جوانی آ گئی اور وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پھر میں اور میرے ماں تھی۔ میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی کہ انہیں والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا، میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی اور ان کی باتوں کی آواز مجھے آتی۔ اسی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا، میں انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدا اندھا نہیں ہوا تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا، پھر امی کی حرکت و مسد دیکھتا رہتا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، لیکن یہ اندھا پن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں نے لڑکپن کو پہچانا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی خاطر سے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا اور نازیہ شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارا حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ولید کہہ کے خوش ہو گیا۔ ان کی یہ بات سن کر میرے 14 دبک روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر انہوں نے میرے حسن کیسے دیکھ لیا؟ میں ایک جھٹ سے اٹھی بیٹھی اور اندھیرے میں ان کی وجود کو دیکھتی رہی۔
जो साए की तरह नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे महसूस किया? आप तो देख ही नहीं सकते। मुझे अपनी आवाज़ किसी खोई से आती महसूस हो रही थी। मेरा दिल टूट गया। और वो ये क्या कह रहे थे? वो तो देख नहीं सकते, या फिर वो कोई मजाक कर रहे थे जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने लड़कपन के बाद अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही रोशनी के जरिए मेरी बनाई वापस आ गई और वो सब कुछ मैं देख सकता था। इसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया। मैंने खामोशी से उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने दिखाई, क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा ही समझती थी। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किसी तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा करके मेरी अंधापन का या फिर सहारा बनती हो। लेकिन फिर मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का नाटक मैंने सिर्फ 1 ही महीना किया और 1 महीने बाद तुमने मुझे छोड़कर अपना शौक भी बता लिया। वलीद की बातें सुनकर मेरा तो सर पर आसमान आ रहा। मेरे पाँव तले से जमीन से खिसकी। नाजिया वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। उनकी ये बात सुनकर मुझ पर शक होने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं? आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वही नकाब दराज से निकाल अपने चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैंने अपने शोहर से इस कदर नफरत में मुंतला हो गई थी कि कभी गौर ही नहीं किया कि आंखें मेरे शोहर की आंखें जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे नाजिया। अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता या किसी हादसे में, तो क्या तुम किसी और से राब्ता इस्तेमाल कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझसे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं इस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी और फिर वो मेरा शोहर ही था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं हालात और मजहब हूँ। इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था। इस क्या कर रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। तुमने अनजान से सिर्फ बातें की, अपने हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसास व जज्बात में काबिल इसकी मैंने इंतहाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया कि तुम सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की जरूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, एक एहसास कमतरीन थी। और बस नाजिया, मैं तुम्हें क्या खाक माफ करूंगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम्हें माफ कर सकूं। मुझे में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफी मांगूं। वो कैसे मुझसे माफी कर दो? गलती तुमसे नहीं बल्कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आजमाइश में डालकर किसी और की सजा तुम्हें देकर। वलीद ने कहा तो मैंने रोते हुए उनसे माफी मांगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया, वो भी मुझे माफ कर दिया। हम इंसान खता के पुतले हैं। मुझे एहसास हो रहा था कि वलीद अंधे नहीं थे, अंधी मैं थी। आज खुदा ने वलीद के साथ मुझे बेबनाई अता कर दी थी। मैं उसकी शुक्रगुजार थी। उस रात हम दोनों ने मिलकर खुशहाली जिंदगी की बुनियाद रखी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।